بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو چینل پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ولی کامل قطب دوراں خلیفہ محمد باران خان کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث زمان شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکمل خلفاء اور اعظم یاروں میں سے تھے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے اور صاحب وجد و حال۔ آپ کا مولد کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان تھا۔ والد گرامی کا نام نور محمد تھا، جو پٹھانوں کے ایک معزز قبیلہ کے فرد تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم موضع وہوہ ڈیرہ غازی خان میں مولوی محمد عثمان صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے ہی ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے استاد محترم کچھ عرصہ بعد مہار شریف منتقل ہو گئے تو آپ بھی ساتھ ہی مہار شریف تشریف لے گئے۔ مہار شریف میں قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ پیدا ہوا۔ جو کچھ اپنے استاد محترم سے پڑھتے اسے حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں جا کر سناتے۔ انہی ایام میں ایک دن خلیفہ محمد باران نے حضرت قبلہ عالم سے بیعت کے لیے درخواست کی۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ پہلے تحصیل علم کریں۔ خلیفہ صاحب مہار شریف سے واپس آ گئے اور حضرت قبلہ عالم کے حکم سے کوٹ مٹھن چلے گئے۔ وہاں حضرت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ سے 7 سال علوم ظاہری کی تحصیل کرتے رہے۔ اس عرصہ میں حضرت غوث زمان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قبلہ عالم سے بیعت کر کے دہلی شریف حاضری دے کر اور مہار شریف میں کچھ عرصہ ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہ کر اپنے وطن واپس چلے گئے۔ جب خلیفہ محمد باران تعلیم سے فارغ ہوئے تو پھر مہار شریف بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کچھ دیر صبر کرو، ابھی تمہارا دوست نہیں آیا۔ جب حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کوہ درگ سے مہار تشریف لائے اور چند روز رہ کر وطن واپس جانے لگے تو حضرت قبلہ عالم آپ کو الوداع کہنے کے لیے مہار شریف کے نالہ مغربی تک تشریف لائے اور وہاں خشک نالہ میں حضرت غوث زمان کی چادر بچھا کر بیٹھ گئے اور حضرت غوث زمان کو بھی بٹھا لیا اور کسی آدمی کو بھیجا کہ خلیفہ محمد باران کو بلا لائے۔ وہ آئے تو حضرت قبلہ عالم نے ان کا ہاتھ حضرت غوث زمان کے ہاتھ میں دے دیا اور خلیفہ صاحب سے فرمایا کہ تمہارا پیر یہ ہے، ان سے مرید ہو جاؤ، اور غوث زمان سے فرمایا کہ میاں صاحب یہ آپ کا خلیفہ ہے، ان پر توجہ فرمائیں۔ پھر دونوں کو رخصت کر دیا۔ خلیفہ صاحب نے وہی عرض کیا کہ مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے ادب سے دانتوں کے نیچے انگلی دبا کر انہیں اشارہ سے فرمایا کہ اس جگہ بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے اور آگے جا کر رات کے وقت انہیں بیعت کیا۔ وہاں سے آپ حضرت غوث زمان کے ساتھ ہی گڑگوجی میں آ گئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ توسا شریف میں مستقل طور پر ہجرت کر آئے تو آپ بھی اپنی پیر و مرشد کی معیت میں توسا شریف آ گئے اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ مناقب سلیمانی میں لکھا ہے کہ آپ کی ریاضت اور آپ کا مجاہدہ بے حد و حساب تھا۔ حضرت خواجہ عالی جناب یعنی حضرت غوث زمان نے آپ کو فرید ثانی کا لقب عطا کیا تھا۔ آپ ترک دنیا اور تجرید میں مرتبہ اعلیٰ اور مقام بلند پر فائز تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ہی حضرت غوث زمان نے آپ کو نعمت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حاجی نجم الدین نے مناقب المحبوبین میں تحریر فرمایا ہے کہ مولانا محمد باران صاحب حضرت غوث زمان کے کامل ترین خلفاء اور یاران خاص میں سے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے عالم بے بدل تھے اور صاحب وجد و سما تھے۔ آپ کے احوال بہت عالی تھے۔ آپ کے کشف و کرامات کے واقعات بے حد و حساب تھے۔ مؤلف مناقب سلیمانی نے لکھا ہے کہ مولانا محمد باران وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی اور سب سے پہلے خلافت کی نعمت بھی آپ ہی کو عطا ہوئی۔ حضرت غوث زمان کا دستور تھا کہ جب حضرت قبلہ عالم کی خانقاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو خلیفہ صاحب کو اپنی جگہ پر توسا شریف میں قائم مقام کر جاتے۔ ایک دفعہ توسا شریف میں خراسانیوں کی فوج کی آمد کی خبر سے خوف و ہراس پیدا ہوا تو حضرت غوث زمان کے حرم میں بھی
یہ خبر پہنچی۔ انہوں نے خلیفہ صاحب سے کہلوا بھیجا کہ اونٹ کرایہ پر مہیا کرا دیں تاکہ ہم پہاڑ پر چلے جائیں۔ خلیفہ صاحب نے کہا کہ خراسانی توسا شریف میں نہیں آئیں گے، اور آخر یہی ہوا کہ خراسانیوں کی فوج توسا شریف سے بالا بالا گزر گئی۔ جب حضرت غوث زماں واپس تشریف لائے تو حضرت مائی صاحبہ نے خلیفہ صاحب کی کرامت کا ذکر کیا۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو خلیفہ صاحب کو فرمایا، میاں صاحب یہاں اپنی کرامت کا اظہار نہ کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ موافقت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا کریں۔ ایک دفعہ جناب نواب شیر محمد خان والی ڈیرہ اسماعیل خان نے حضرت غوث زماں کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ہم آنے سے معذور ہیں، البتہ ہم خلیفہ محمد باران کو اپنی جگہ بھیج رہے ہیں۔ خلیفہ صاحب حسب الارشاد وہاں گئے اور 2 دن قیام کیا۔ نواب صاحب نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیرہ کی حکومت میری اولاد میں رہے، مجھے یہ عہد نامہ لکھ کر عطا فرمائیں۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا، بہتر ہے، ہم لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ 7 پشت تک اس جگہ کی حکومت و سرداری تیری اولاد میں رہے گی، مگر تو بھی ہمیں یہ عہد نامہ لکھ دے کہ تو ہرگز زنا نہیں کرے گا، رعایا پر ظلم نہیں کرے گا اور شریعت پر قائم رہے گا۔ نواب مذکور بہت عیاش و ظالم تھا، اس نے مجبوراً لکھ دیا، مگر چند دنوں کے بعد ہی اس نے بد عہدی کی۔ جب خلیفہ صاحب کو خبر ہوئی تو وہ عہد نامہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابھی چند دن نہ گزرے تھے کہ نواب سکھوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اس کی حکومت تباہ ہو گئی۔ خلیفہ صاحب کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام خان محمد تھا جو حضرت غوث زماں کے مرید اور بہت عابد و زاہد تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام صالح محمد تھا جو اپنے والد صاحب کی جگہ قائم مقام و سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ خلیفہ محمد باران کا وصال با کمال 28 ربیع الاول 1254 ہجری بمطابق 22 جون 1838 عیسوی کو بروز جمعۃ المبارک ہوا۔ آپ کا مزار مبارک کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دریا کلاچی کے قریب پا گیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں اور مریدوں کو خواب میں فرمایا کہ میرا تابوت یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرو۔ میاں صالح محمد نے سنگڑ شریف خط لکھا۔ حضرت ثانی حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ خود وہاں تشریف لے گئے اور صندوق نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیا۔ چنانچہ اسی شہر میں دوسری جگہ آپ کی خانقاہ تیار کی گئی جو آج تک مرجع خلائق ہے۔